اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمود مسعود قادری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ ریلیجیس اسکالر، موٹیویشنل اسپیکر اینڈ ٹرینر محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب، جو کہ انشاءاللہ العزیز آج ہم یہ مختصر سے وقت کے لیے جس موضوع پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سی ایس سی محترم چیئرمین سپریم کونسل تحریک منہاج القرآن محترم صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری مدہ ذلہ العالی، جنہوں نے ریسنٹلی ایک ایوان عدل میں ایک اسپیچ دی ہے، ایک لیکچر دیا ہے ریاست مدینہ اور اس کے عملی نفاذ کے بارے میں۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور نیڈڈ ٹو بی ڈسکس تھا اور ٹاک آف ٹاؤن تھا، کیونکہ ہر طرف ریاست مدینہ کی بات ہو رہی تھی۔ تو میں نے چاہا کہ آج سر سے، محترم حافظ سعید رضا بغدادی صاحب سے، جو کہ یقیناً اپنا ایک تھاٹ رکھتے ہیں، اپنی ایک ویژن رکھتے ہیں، آپ ان کو مختلف قومی چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی وہ ویو پوائنٹ آنا چاہیے تھا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس ٹاپک کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کیسے ہمیں لینا چاہیے، اور خاص طور پر نظامت تربیت کے شعبہ کورسز کے تحت جو ملک بھر میں اور پوری دنیا میں جو ہمارے اس شرکاء موجود ہیں، ہمارے ساتھ جو اٹیچڈ لوگ ہیں، قرآن سکالرز ہیں، خواہ وہ ہندوستان میں ہوں، خواہ وہ پاکستان میں ہوں، خواہ وہ یورپ میں ہوں، پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہوں، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، ان لوگوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ بھی کل کے لیکچر میں ضرور شریک ہوں۔ سر بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ سر یہ جو کل کا لیکچر جو کل ریلیز ہونے جا رہا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک ریاست مدینہ فرام رائٹ ٹاپ ٹو دا باٹم اس کا ذکر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ریاست مدینہ کا نام تو ہم لیتے تھے اور نام لیا جا رہا تھا، تو یہ جو ٹاپک کا ہم نے کل سننا ہے اور سنیں گے انشاءاللہ العزیز چیئرمین سپریم کونسل سے، تو اس کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اور ہمارے اسکالرز کو بتائیے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت ہی واجب الاحترام علامہ محمود مسعود قادری صاحب، مرکزی کوآرڈینیٹر کورسز، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے میرے ساتھ مل کے یہ پلان کیا کہ ہم کافی دنوں کے بعد اپنے احباء کے ساتھ، رفقاء کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ملاقات کر سکیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھ جڑنے والے دنیا بھر سے جملہ شرکاء جو ہیں اس سیشن کے، ان کو بھی خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جو کل ایک پروگرام محترم المقام چیئرمین سپریم کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل جناب ڈاکٹر حسن محی الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ کا ریلیز ہونے جا رہا ہے، تو اس خطاب کی امپورٹنس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے آج ہم نے بات کرنی ہے، اور ہمارے آج یہاں محترم ناظرین آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کل بدھ کو شام کے وقت 7 بجے ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کے یوٹیوب پیج پر لائیو یہ خطاب نشر ہونا ہے، تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، یہ چھوڑنے والا خطاب نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آج ہر کوئی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، اور خصوصی طور پر سیاسی حلقوں سے زیادہ ریاست مدینہ کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ تو اس میں عرض یہ ہے کہ ریاست مدینہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے حکمراں بنے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی، اور جس کے ذریعے پھر ہمیں نمونہ عمل ملا کہ ریاست مدینہ اگر ہم نے کسی ریاست کو کہنا ہے تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے، یہ محترم محمود مسعود صاحب یہ تو ڈیٹیل میں تو محترم ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب ہی ہمیں کل بتائیں گے، اور ہم سارے مشتاق ہیں ان سے سننے کے لیے۔ وہ جو چنکس دیکھے ہیں نا ایک دو، جی ہاں، ان کی جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، جو پرومو آیا ہے، تو اس میں بڑے خوبصورت نکات پر میرا خیال ہے کہ وہ گفتگو کرنے والے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ لیکچر ہوگا، ہم اس کی سگنیفیکنس پر بھی بات کریں گے۔ مگر ناظرین کرام دیکھیں، ریاست مدینہ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ جو ہی ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے معاشی جو تحفظات ہیں ان کا تحفظ کرتے ہیں،
اور ایسی اصلاحات متعارف کرواتے ہیں علامہ محمود مسعود صاحب کہ ہر غریب جو ہے وہ امیر کے ساتھ باہم ایک ہی لڑی میں پرویا جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مواخات کا ایسا نظام لاتے ہیں کہ جو مہاجرین تھے، جو لٹے پٹے قافلے تھے، جو گھر بار چھوڑ کر، مال مویشی چھوڑ کر، زراعت اور جائیدادیں چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، آقا علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لائے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں جو انصار تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا، اور فرمایا جو جو تمہارے پاس ہے وہ اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ تقسیم کر لیں۔ تو یہ کتنا بڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ویژن دیا، اور اس پہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے خصوصی طور پہ جب لانگ مارچز کے دن تھے تو آپ نے بڑی زبردست ڈیٹیلڈ گفتگو فرمائی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھئی تم میں سے جس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے وہ لوٹا دے اس کو جس کے پاس ضرورت کا مال بھی نہیں ہے۔ تو یہ مواخات اور یہ سسٹم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تقسیم دولت کا ایک نظام تھا، منصفانہ اور مساویانہ، وہ حضور نے قائم فرمایا۔ ایک تو یہ بات ہے، اور کمپیریٹیولی جب ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں عدم مساوات نظر آتی ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی پالیسیز متعارف کروائی جا رہی ہیں جن سے جو سیاسی لوگ ہیں، جو ایلیٹ اور اشرافیہ ہے، جو حکومتی ایوانوں میں اور صفوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے لیے تو ایسی قانون سازی کرتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی دولت میں بڑھتی جا رہی ہے، اضافہ ہے، ریل پیل ہے، مگر جو ایک غریب طبقہ ہے، اور انفارچونیٹلی اب یہ جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو متوسط طبقہ تھا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے 3 طبقات ایگزسٹ کرتے تھے، ایلیٹ تھی، متوسط طبقہ تھا، اور غربا تھے، فقراء تھے، مگر متوسط طبقہ جو ہے وہ اب غربت کی طرف آ رہا ہے، نہ کہ یہ وہ دولت کی طرف۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں نے غریب تو کیا ہی ختم کرنا تھا، جو غریب بیچارے نہیں وائٹ کالر لوگ تھے ان کو بھی ختم کر دیا، وہ پوری صفی ختم کر دی، وہ پورا نظام ہی ملیا میٹ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جو معاشی نظام عطا فرمایا وہ اتنا خوبصورت تھا، اور جب آقا علیہ السلام کی تربیت یافتگان تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کتنا معروف واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے روز عمر سے اس کا سوال ہوگا اور عمر اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، وہ بکری کے بچوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں تو انسانوں کے بچے ہیں، انسانوں کے بچے ہیں۔ یہاں ہاسپٹلز نہیں ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز ہمیں میسر نہیں ہیں، معاشی استحصال ہو رہا ہے لوگوں کا، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے علامہ محمود مسعود صاحب کہ 150 کے قریب جو ہے نا وہ فیول پہنچ گیا ہے، اس قدر مہنگائی ہے، لوگوں کے لیے گھی خریدنا مشکل ہے، چینی خریدنا، آٹا اور چاول خریدنا مشکل ہو چکا ہے۔ دن بھر سارا دن مزدوری کرنے والا ایک مزدور جو ہے وہ اتنے پیسے نہیں کما کے لاتا کہ 3 وقت اس کے گھر میں کھانا میسر ہو سکے اور جی بھر کے سحر ہو کے اس کے بچے کھا سکے۔ ایک وزیر مشیری تھا ہمارے علاقے میں اوکاڑا میں، تو اس سے جب میں نے یہ کہا نا کہ بکری کا بچہ، سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، وہ کہتا ہے جی بکری کے بچے کی بات ہوئی تھی، انسان کے بچے کی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی افسوس، آگے سے مذاق کرتے ہیں، استہزاء ہے، تذیق کی جاتی ہے، استہزاء ہے۔ اللہ رب العزت کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر ریاست مدینہ کے خد و خال میں جب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انصاف کا بڑا زبردست نظام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعارف کروایا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ریاست تو قائم رہ سکتی ہے جو ظلم و استبداد پر مبنی ہو، مگر وہ ریاست اور معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا جو ناانصافی پر مبنی ہو، جہاں لوگوں کو انصاف ان کے ڈور سٹیپ پہ نہ ملے۔ آپ کو یاد ہوگا، معروف واقعہ ہے، ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زیرہ تھی وہ زمین پر گر گئی، وہ کسی یہودی نے اچک لی، پکڑ لی۔ جنگ کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات نے وہ زیرہ دیکھی تو دیکھ کے آپ نے فرمایا یہ تو زیرہ میری ہے، یہودی کہنے لگا یہ میری ہے۔ دونوں میں یہ مخاصمت جب عروج پکڑی تو حضرت وکی قاضی القضات تھے اور مولا کائنات امیر المؤمنین تھے۔ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے ناظرین کرام آپ نے نہیں کی، اس پہ تشدد نہیں کیا، اور آپ جو چاہتے کر سکتے تھے۔ آپ نے قاضی سے رابطہ کیا، قانون کی عدالت میں گئے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب مقدمہ پیش ہوتا ہے
تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ریاست مدینہ ہے. مقدمہ پیش ہوا, وہ قاضی فرمانے لگے کہ اے علی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ زیرہ تمہاری ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میرے پاس گواہی ہے. تو قاضی کہنے لگے کہ قانون کے مطابق غلام کی گواہی تو قبول ہو جائے گی مگر علی بیٹے کی گواہی حسن کی قبول نہیں ہوگی. کوئی اور جو ہے نا وہ بندوبست کرو اور گواہان کا. تو مولا کائنات وہاں پہ خاموش ہو گئے. جب اس یہودی نے یہ سارا ماجرا اور واقعہ دیکھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں, یہ وہ دین ہے, یہ وہ نظام ہے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ کا بنایا ہوا اور ادا کیا ہوا دیا ہوا وہ نظام انصاف ہے کہ یہاں امیر المؤمنین اور حاکم وقت کو بھی قانون کے سارے تقاضے پورے کرنا پڑتے ہیں. یعنی کوئی پلی نہیں دی گئی, کوئی ان کو فیور نہیں دی گئی, کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی حمایت نہیں کی گئی, مدد اور معاونت نہیں کی گئی کہ چلیں جی یہ مقدمہ ہے تو یہ آپ کے حق میں کر دیتے ہیں. جب اس یہودی نے یہ چیز دیکھی تو یقین کریں کہ وہ اسلام کا یہ کردار اور اسلام کا نظام انصاف دیکھ کر وہیں پہ مسلمان ہو گیا تھا. یہ ریاست مدینہ جی یہاں پہ تو سر یہ تو مولا کائنات کی بات تھی نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی اگر کوئی مقدمہ ایسا پیش ہوتا جس میں یہودی اور مسلمان فریق ہوتے یا غیر مسلم اور مسلمان فریق ہوتے جی تو اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری شواہد پر جو موجود ہوتے تھے آپ کافر کے حق میں فیصلہ فرما دیا آپ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو آج کے دور میں سر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ قانون کا ہی ہے, وہ انصاف کا ہی ہے, وہ مساوات کا ہی ہے, وہ انسانی حقوق کا ہی ہے. تو یہ جو لیکچر ہوا ہے یہ بھی آپ تصور کریں کہ اس جگہ پر ہوا ہے, ایوان عدل میں ہوا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت لاہور بار اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے, سب سے بڑی بار ہے, اور آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی, ججز ہیں وہاں پہ. سر وہ ماحول بتائیں کہ جس ماحول میں یہ پھر لیکچر ہوا ہوگا, اور وکلاء تو کسی کو نہیں سنتے, ایک منٹ کے لیے نہیں سنتے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر وزیر اعظم بھی چلا جائے تو وہ فون کا یوں بہانہ کرتے ہیں اور بہانہ کرتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں, وہ نہیں سنتے کسی کو. اچھا ناظرین کرام, یہ محترم علامہ محمود مسعود صاحب نے بڑا ہی ریلیونٹ پوائنٹ اٹھایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اس لیکچر کو جو اتنی پروموشن مل رہی ہے, ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کے لیکچر کو جو اتنا اٹھایا جا رہا ہے کہ ہر کوئی دیکھے, اتنی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. تحریک منہاج القرآن کی ٹاپ لیڈرشپ نے اس کے لیے وائس میسیجز ریکارڈ کروائے ہیں. آج ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں علامہ محمود مسعود صاحب, دو چیزیں ہوتی ہیں کہ کون سا لیکچر ہے اور ڈیلیور کون کر رہا ہے وہ لیکچر, اور وہ ڈیلیور کہاں کیا جا رہا ہے. واہ واہ واہ. تو جو ڈیلیور کر رہا ہے اس کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے پھر ہم آئیں گے کہ جہاں پہ ڈیلیور کیا گیا. دیکھیں اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے اس وقت جب دستور مدینہ اور ریاست مدینہ کے اوپر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین اکرام, آپ کہیں گے کہ بغدادی صاحب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں ناظرین ایسے ہی بات نہیں کر رہا. یاد رکھ لیں کہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری جو ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے تو ہیڈ کرتے ہیں تحریک منہاج القرآن, چیئرمین ہیں سپریم کونسل کے تحریک منہاج القرآن کے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے واحد آدمی ہیں جنہوں نے دستور مدینہ اور انٹرنیشنل لا کے اوپر کمپیریٹیو سٹڈی کے اوپر پی ایچ ڈی کا تھیسس کیا ہے. واہ واہ واہ. سو دنیا میں یہ واحد شخص ہیں, واحد جن کو اتھارٹی ہم کہہ سکتے ہیں. دستور مدینہ کو آرٹیکلائز کیا ہے, اس کے آرٹیکل بنائے ہیں, اور جدید جو کانسٹیٹیوشن ہے, انٹرنیشنل لا ہے, اس کے ساتھ کمپیریٹیو سٹڈی جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی ہے, اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ سارے کے سارے جو لاز, انٹرنیشنل لا جو ہیومن بینگ کے لیے فائدہ مند تھے, سود مند تھے, وہ بیسیکلی ساری خیرات دستور مدینہ ہی سے لے کے بنائے گئے ہیں. تو یہ تو امپورٹنس ہے کہ جو بات کرنے والا ہے وہ خود اس کے اوپر اتھارٹی ہے. ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب جی, اس کے علاوہ یعنی جس طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری یہاں ایک ریلیجیس اسکالر ہیں, وہاں پہ ایک لائر ایڈوکیٹ بھی ہیں, اسی طرح ڈاکٹر حسن بھی وہ بھی قانون کو جانتے ہیں. حضور سیدی شیخ الاسلام تو انٹرنیشنل لا کے استاذ ہیں نا جی, تو استاذ رہے ہیں. تو الولد سر لابیہ, واہ واہ واہ. تو بیٹا جو ہے ایک تو ویسے ہی اپنے والد سے فیض لینے والا ہوتا ہے, وہ اس کے اسرار میں سے ایک سر اور راز ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی جو سٹڈی ہے ساری,
جو آپ کا ڈاکٹریٹ آپ کا ہے وہ ساری وہ انٹرنیشنل لاء کے اوپر ہے اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہے اور دستور مدینہ آپ کا سبجیکٹ رہا ہے انٹرنیشنل لاء. سر اس میں ایک جملہ میں آپ سے مزید سننا چاہوں گا اس حوالے سے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا ہوگا کہ ہم ڈاکٹر حسن سے، ڈاکٹر حسین صاحب سے یا ان کے شہزادوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کی بھی پوسٹیں میں دیکھتا ہوں لگاتے رہتے ہیں آپ. تو کیا اس کی صرف اتنی ہی وجہ ہے کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی اولاد ہے، ان کے بیٹے ہیں، یا ان کی قابلیت اس لیول کی ہے؟ یعنی دونوں فیکٹر ہی میرا خیال ہے کہ جمع ہے یہاں پہ، کہ ہم ان سے جو محبت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی بھی اولاد ہے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ پاک نے جو ان کو علمی مقام عطا کیا ہے اور روحانی مقام عطا دیکھیں کیا. جو اولاد ہوتی ہے جی جی ان کا علامہ محمود صاحب ایک تو ادب ہوتا ہے نا جو ان کے والدین آباء و اجداد کی وجہ سے ہوتا ہے، جی جو ایک حسب نسب کی ایک تکریم اور اکرام ہوتا ہے. جی مگر میں سمجھتا ہوں جب وہ اولاد میں چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں تو والدین کا حسب نسب کا ادب تو چلو جب تک بچے بلوغت کی حد تک نہیں پہنچتے تب تک بندے کو نہیں پتا ہوتا انہوں نے آگے چل کے ملک و قوم کے لیے خدمات انجام دینی ہے یا فساد کا باعث بننا ہے، یہ تو نہیں پتا ہوتا. تو تب تک تو چلو ہم ان کا ادب اس وجہ سے کر سکتے ہیں کہ ان کے حسب و نسب میں یہ چیزیں ہیں، حضور سیدی شیخ الاسلام کی اولاد ہے، فلاں مفتی کی اولاد ہیں، فلاں صاحب کی اولاد ہیں، فلاں علامہ صاحب کی اولاد ہیں. لیکن جب وہ سن بلوغت میں پہنچتے ہیں، جب سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے کام کو دیکھ کے، ان کی محنت کو دیکھ کے، ان کی جد و جہد کو، ان کی سنسیئرٹی کو، ان کی محنت کو، اور پھر سوسائٹی جس طرح سے وہ بلڈ کر رہے ہیں تو تب جا کے پھر ان کی اپنی پہچان بنتی ہے ان کے والدین اور حسب نسب کے علاوہ. ڈاکٹر حسن محی الدین یا ڈاکٹر حسین محی الدین جو ہیں انہوں نے اپنی الگ سے بھی پہچان بنائی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ڈاکٹر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جو تحریک منہاج القرآن کا سسٹم ورلڈ وائڈ بلڈ کیا ہے اپنی حیات مبارکہ میں، آج وہ علیحدہ ہو گئے. حضور سیدی شیخ الاسلام تصنیف و تعلیف میں لگے ہیں اور بیٹوں نے پھر ثابت کیا ہے کہ پوری دنیا میں بنایا گیا سسٹم جو ہے اب وہ نہ صرف رن کر رہے ہیں، اس کا انتظام و انصرام سنبھالا ہوا ہے، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں. آپ یونیورسٹی کو دیکھیں کہاں سے کہاں تک چلی گئی. تحریک منہاج القرآن کا پیغام امن جو ہے، پیغام علم جو ہے، یہ محترم ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے. سو میرا یہ خیال ہے کہ محترم ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب سے میرا جو پیار اور عقیدت ہے اور جو ہماری ہے وہ صرف اور صرف حضور سیدی شیخ الاسلام کے فرزند ارجمند ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ایک سبب ہے مگر اس کے بعد پھر ان کی محنت بھی ہے. وہ صرف آپ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ آپ کے قابل فخر سپوت ہیں اور تحریک منہاج القرآن کے قابل فخر منہاج سپوت القرآن کی قیادت بھی ہے، قیادت بھی ہے، لیڈرشپ ہے. انہوں نے ادارے کو بھی سنبھال لیا ہے، یونیورسٹی کو بھی اور میں نے ان کی محنت دیکھی، اتنی محنت دیکھی ہے. صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کوئی ایک دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، کوئی ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. سارا دن پڑھنے میں، میٹنگز میں، منصوبہ جات بنانے میں، ان کی تکمیل میں، ان کی ایگزیکیوشنز میں، اور اپنے کام کو پروپیگیٹ کرنے میں، ڈسپلنڈ لانے میں اور تحریک کے میسج کو فروغ دینے میں. تو دن صبح اٹھنے سے لے کے رات دیر تک جو ہے نا وہ اپنے ان کاموں میں مشغول رہتے ہیں. اور میں تو کئی دفعہ سر کو دیکھ کے متعجب ہوتا ہوں، یقین کریں ان کی روٹین دیکھ کے سر میں درد ہوتی ہے کہ سر یہ کیسے انجام دے پاتے ہیں. مگر یہ فیض ہے، سارا یہ فیض ادھر سے آیا ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کی طرف سے. سر یہ جو موجودہ جو سینیریو ہے اور دور ہے، اس میں ہم جب گدیوں کو دیکھتے ہیں، پیر خانوں کو دیکھتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ علماء کو دیکھتے ہیں، تو اولادیں میرا نہیں خیال کہ اپنے والدین کے نقش قدم پہ چل رہی ہوتی ہیں، یا کوئی ایسا کوئی سسٹم ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی فیض کا فلو جو ہے وہ ان کی میں جاری ہے. تو یہ یوں کہہ لیجئے کہ ٹھنڈی ہوا ہے جو ہمیں منہاج القرآن. میرا یہ خیال ہے کہ جیسے حضور سیدی شیخ الاسلام آج کے دور میں تجدید کا کام لے کے چل رہے ہیں، تحریک منہاج القرآن نے ورلڈ وائڈ تجدید کا کام کیا ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام کے جو فرزندان ہیں وہ بھی سیم اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں. تو جس طرح حضور سیدی شیخ الاسلام علم کے پیغمبر ہیں، امن کے پیغمبر ہیں، اسی طرح وہی جو فیض ہے وہ آگے منتقل ہوا ہے اولاد میں بھی اور پوری لیڈرشپ میں. تحریک منہاج القرآن کے آپ کسی بھی لیڈر کو دیکھ لیں، مرکزی سطح کا
صوبائی سطح کا یا نیچے پھر ڈسٹرکٹ ایون کے یونین کونسل کی سطح کا، کبھی آپ اس کے منہ سے گالی نہیں سنیں گے، کبھی آپ وہ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. وہ متبسم الوجوہ ہوں گے، ملنسار ہوں گے، عاجزانہ گفتگو کرنے والے ہوں گے، دلائل سے گفتگو کریں گے، بڑے صاف ستھرے نکھرے پرامن ہوں گے. ان کی شخصیات سے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، وحشت نہیں آئے گی، اپنائیت پیدا ہوگی. بغدادی صاحب یہاں پہ تو ہم تو اولاد کی بات کر رہے ہیں، اس پہ ہم باقاعدہ کسی دن پہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ العزیز. میرا آپ سے وعدہ رہا کہ میں اور سر بیٹھیں گے انشاءاللہ تو اس پر ایک پورا پروگرام کریں گے ہم. آج میں جو فیل کرتا ہوں اکثر جو وہ یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے بیٹوں کی، اولادوں کی، تو وہ بات تو الگ سے، یہاں پر تو کارکنوں کا جو رویہ ہے، یہاں ختم ہو گئی، جو ورکرز کا رویہ ہے وہ بڑا کمال کا ہے. یعنی آپ تصور کریں ایک خاص نظریے اور ایک خاص سوچ کو فالو کرنے والے، عمل کو فالو کرنے والے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ خاص قسم کا نعرہ ہے اور پھر لوگوں پر مار دھاڑ ہے، قتل و غارت ہے. ان کو سیالکوٹ کا سانحہ ہمارے سامنے ہے، کیا حالات ہوئے. اور ادھر منہاج القرآن کا بھی آپ طرز عمل دیکھ لیں، لوگوں نے 14 قتل کر دیے لیکن پھر بھی وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا گیا، ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی ویڈیو، قانون کو ختم نہیں کیا گیا، قانون کے ساتھ جو ظلم ہے وہ نہیں کیا گیا، قانون کو اپنا دست راست نہیں بنایا گیا، قانون کے ذریعے کسی کو پامال نہیں کیا گیا. یہ وہ نظریہ ہے میرا خیال میں منہاج القرآن کا، جو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ہو بھی رہا ہے اور جس پر ہم عمل بھی اس پر میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی ابھی جو واقعہ رونما ہوا ہے سیالکوٹ میں، سب سے پہلے تو اس کی میں مذمت کرنا چاہوں گا. جی تحریک منہاج القرآن کے اس مرکز سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جو تکریم انسانیت حضور سیدی شیخ الاسلام نے ہمیں سکھائی ہے، وہ سیم فیض آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے لیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسلمان کی طرف اسلحہ کے ساتھ اشارہ کرنے سے بھی منع کر دیا، لا یشیر احدکم بالسلاح، کہ کوئی شخص بھی اسلحہ کے ساتھ دوست کی طرف اشارہ نہ کرے. حضور نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو شیطان کی شیطانی تمہیں اس بات پہ ابھار دے کہ وہ اسلحہ تم سے مس یوز ہو جائے. اللہ اکبر. اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو حاضرین مکرم، یہ تکریم انسانیت کا سبق بھی آپ کو منہاج القرآن سے ملے گا، احترام آدمیت کا سبق آپ کو منہاج القرآن سے ملے گا، دستور مدینہ کیا ہے وہ آپ کو منہاج القرآن. اور محترم ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، کل بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے، میں زور دے کے کہنا چاہتا ہوں دنیا بھر میں جو ہمارے قرآن سکولرز ہیں، جو ہمارے طلباء یا شرکاء رہے ہیں کورسز کے، ورلڈ وائڈ 120 سے زائد ممالک میں موجود ہیں، وہ سارے مجھے سن رہے ہوں گے یا کل تک سنیں گے. کل شام کو 7 بجے آپ نے ڈاکٹر حسن قادری یوٹیوب چینل جو ہے آپ کا، اس کے اوپر لائیو یہ خطاب ہوگا، نشر کیا جائے گا، وہ آپ نے لازمی سننا ہے. پھر جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ ایوان عدل میں ہوا ہے، جی یہ ان لوگوں میں ہوا ہے کہ جو وہاں ججز موجود تھے، سینئر ججز موجود تھے، سینئر وکلاء موجود تھے، وکلاء رہنما موجود تھے، مختلف جو بار کے مختلف طبقات ہیں، نمائندے ہیں، وہ سارے کے سارے، اور پھر جنرل پبلک بھی وہاں پہ موجود تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی ٹیکنیکل قسم کا، ٹو دی پوائنٹ، اور بڑا ہمارے قلوب و اذہان کو وسعت دینے والا اور یہ بتانے والا کہ ریاست مدینہ کے خد و خال کیسے ہونے چاہیے دستور مدینہ کی روشنی میں. ناظرین کرام، یہ ہم نے لازمی طور پہ کل سننا ہے، یہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں. جی سر، ہمارے کام کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. ابھی ریسنٹلی چشتیہ میں ایک بہت زبردست قسم کا پروگرام ہوا ہے، اس سے پہلے حیدرآباد میں ہوا تھا، ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز، جو ہمارا ریناؤنڈ کام ہے، جس کی بنیاد آپ نے رکھی. اب بحمد اللہ تعالیٰ وہ ایک پھلتا پھولتا درخت بن چکا ہے، اور آگے اس کے پھل اور پھول اور پودے مزید لگ رہے ہیں. تو بحمد اللہ تعالیٰ میں یہاں پر آپ کی زبان سے بھی مبارکباد چلی جائے گی علامہ ارشاد ذیشان صاحب جو کہ چشتیاں کے ہیں، محترم شہباز فریدی صاحب، محترم خلیل قادری صاحب، اور جو ہماری بہنیں وہاں پہ. جی بالکل، سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں میرے دائیں جانب بیٹھے ہوئے میرے دست راست اور میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا سرور علامہ محمود مسعود قادری صاحب، کہ آپ کی کمال محنت نہ صرف وہاں رہی بلکہ ڈے 1 سے آپ شروع کرتے ہیں، جا کے بریفنگز دیتے ہیں، اور بریفنگز کے نتیجے میں پھر آپ سارا کورس رن کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ 16-17 دن آپ نے وہاں پہ دیے ہیں گھر سے دور. اور اس کے بعد پھر علامہ سرفراز قادری صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے
پیارے ہمارے دوست ہیں اور ہمارے ماسٹر ٹرینر ہیں، وہ بھی آپ کا ساتھ دے رہے تھے وہاں پہ، تو ان دونوں دوستوں کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ رب العزت آپ کی جوہد کو اور مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے فرمایا، علامہ ارشاد ذیشان صاحب انتہائی محنتی، سمجھدار، منجے ہوئے اور درد دل رکھنے والے آدمی ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنی انہوں نے محنت کی۔ علماء کی لوٹ میں سر ایسے میں نے کم لوگ دیکھے ہیں کہ خود عالم دین ہیں، خود اپنا وہاں پہ ان کا بہت اچھا ایک شعرا ہے اور بڑی اچھی پہچان ہے علمی حلقوں میں، عوامی حلقوں میں بھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اتنی دن رات محنت کی آپ کے ساتھ، ایک ایک کالج میں، اسکول میں، مدرسہ میں گئے ہیں اور ایک ایک جگہ پہ جا کے بریفنگز کروائیں اور شروع سے اینڈ تک اس کو لے کے چلے ہیں۔ علامہ ارشاد ذیشان صاحب، آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کا صلہ یقینی طور پر قیامت کے روز قرآن پاک، قرآن اور صاحب قرآن سے ہی آپ کو عطا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک پھر اس کے علاوہ وہاں کے جتنے شرکاء تھے ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز میں جو شرکاء رہے ہیں، بڑے ینگسٹرز کی لاٹ آپ کے پاس آئی ہے، خواتین بیٹیوں میں سے بھی اور بھائیوں میں سے بھی، ان سب کو بھی مبارکباد ہے، اور دعا یہ ہے کہ وہ قرآن کے علوم کے اس علم کو آگے لے کے نکلیں، ان دیوں سے آگے دیے روشن کریں، اور پھر بیٹھ نہ جائیں یہ کام لے کر، آگے پڑھائیں لوگوں کو۔ آپ کو جتنا بھی سمجھ آیا ہے، جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، وہ آگے لوگوں کو پڑھائیں۔ ایک یہ ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اگلی مبارکباد علامہ محمود مسعود صاحب کے لیے ہے، علامہ محمد سرفراز قادری صاحب کے لیے ہے، علامہ مہتاب اظہر صاحب کے لیے ہے، کہ یہ تینوں دوست جو ہیں 22 دسمبر سے لے کر 26 دسمبر تک 5 دن اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اسلامی لرننگ کورس کا ناظرین اکرام آغاز ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کی جو کیپٹل تنظیم ہے ہماری، وہ اس کو ارینج کر رہی ہے، سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر ہو چکی ہے۔ آپ وہاں سے نمبر لیں، نمبر لے کے تو ان کو آپ کال کریں یا فوری طور پہ اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ اچھا، یہ بھی یہ جو کورس ہے، یہ پہلا کورس ہے اسلامی لرننگ کورس جو شعبہ کورسز کی طرف سے آفر کیا جا رہا ہے 5 دن کا، مگر اس میں فلیور سارے ہی ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑا خوبصورت بکہ ہے، مختلف پھولوں کا، مختلف رنگوں کا، اس میں تجوید بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، قرات بھی ہے، اس میں عربی گرامر بھی ہے، اس میں فن خطابت بھی ہے، اس میں حدیث مبارکہ بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اور طہارت اور غسل اور یہ ساری چیزیں، فن خطابت، کمیونیکیشن سکلز۔ یہ بڑا خوبصورت ایک آپ کہہ لیں کہ مرقع اور مرصع بنایا گیا ہے، خوبصورت قرآنی اور اسلامی شریعہ کے علوم کا۔ اس میں لازمی طور پر اپنی ناظرین اکرام شرکت کو یقینی بنائیں۔ اگر آپ اسلام آباد میں نہیں رہتے تو اسلام آباد میں جو آپ کے عزیز و اقربا رہتے ہیں ان کو فون کریں، کیونکہ بار بار یہ جو ہے نا سعادت میسر نہیں آتی۔ آلموسٹ 2 سال پہلے غالباً ایک کورس کے لیے ٹائم نکل سکا تھا اسلام آباد میں، تو 2 سال کے بعد اب ٹیم کورسز اسلام آباد آ رہی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے ہر کسی کو وہاں پہ پہنچنا چاہیے، جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں اور پنڈی کے رہنے والے ہیں، گرد و نواح کے، اور جو دوسرے شہروں میں رہنے والے ہیں، وہ اپنے عزیزہ و اقارب کو، دوستوں کو بتائیں کہ وہ وہاں پہنچیں، انرول ہوں اس کورس میں اور لازمی حصہ بنیں جی اس کا۔ جی ماشاءاللہ سر، سب سے پہلے تو مجھے بڑی اینکشیسلی ویٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کل کا جو کلاس ہے، لیکچر ہے ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کا، اس کو ہم سنیں، اس میں سے جو فیض یاب ہم ہو سکتے ہیں وہ فیض یاب ہوں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اور میں خاص طور پر دعوت دوں گا حکومتی نمائندوں کو، وزیر اعظم پاکستان کو اور دیگر پاکستان کی جو گورنمنٹ کی کابینہ ہے، کیبنٹ کو اور وکلاء کو، کہ وہ سنیں اس لیکچر کو۔ سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور پورے ناظرین جو ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کے نام نہیں میں لے سکا، آج ٹائم کم تھا، تو آپ لوگوں کا شکریہ۔ ملک کے طول و عرض سے آپ لوگ شریک تھے ہماری اس گفتگو میں، آپ سب کا شکریہ، اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ جی میری طرف سے بھی آپ سب کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ ہمیشہ ہمارے آن لائن سیشنز کا حصہ بنتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی سلامت رکھے، دین میں، دنیا میں، ایمان میں، رزق میں خیر و برکت دے اللہ پاک سب کے۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔